بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز ساتھیو، آج آپ کو بہت ہی خاص وظیفہ بتانے والا ہوں، بہت ہی خاص عمل بتانے والا ہوں۔ جو لوگ اپنے گھر کی پریشانیوں سے بے چین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، دقت میں رہتے ہیں ہر وقت، ان کے لیے خاص کر یہ وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا نا تو آپ جو بے چین رہتے ہیں نا، آپ کے گھر میں سکون نہیں ہے آپ کو، تو قسم خدا کی اگر آپ نے صحیح طریقے سے صحیح انداز میں یہ وظیفہ کر لیا جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں، تو آپ کا گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ بھائیو سن کر جانا، یہ وظیفہ ضرور سن لینا، میں آپ کو بتاؤں گا ابھی کون سا وظیفہ کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ پریشان رہتے ہیں ہر وقت، کبھی امی بیمار ہیں، کبھی ابو بیمار ہیں، کبھی بچے بیمار ہیں، کبھی بھائی کبھی بہن بیمار ہیں، کبھی خود بیمار ہے، کبھی بیوی بیمار ہے، یہ بیماریاں رہتی ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں، اب اس میں بہت سارے وجوہات ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری وجہیں ہیں کہ انسان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، بہت ساری وجہ ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں برکت ہو اور ہمارا گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے، ہم جو کھائیں وہ ہمیں فائدہ کریں، بیماریاں ختم ہو جائیں، تو آپ جو ہے گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ ابھی وظیفہ بتاؤں گا امن و سکون والا خاص وظیفہ، آگے بتاؤں گا، رک جائیے، تھوڑا سا صبر کر لیجیے بھائیو، بہت خاص بہت اچھا وظیفہ ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں امن رہے، سکون رہے، تو قرآن کی تلاوت کریں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ 1,00,000 روپے تک کما لیتے ہیں مہینے میں، 1,00,000 روپیہ مہینے میں وہ کما لیتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ یار سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ قسم خدا کی برکتیں نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ نمازوں کے قریب نہیں، قرآن شریف کی تلاوت کے قریب نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فضول خرچی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں، فضول خرچی کرنے سے بھی انسان بہت جلدی غریب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تنگ دست ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ بہت سارے لوگ 1,00,000 روپیہ 2 لاکھ روپیہ کما کے بھی پریشان رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کمایا 1,00,000 اور اٹھایا 2 لاکھ، کمایا 2 لاکھ اٹھایا 2.5 لاکھ۔ اب کوئی انسان 1,00,000 روپے کماتا ہے اور اٹھاتا ہے 1.5 لاکھ، تو 50,000 کا تو قرضہ ہو گیا نا۔ کیا فائدہ ہوا 1,00,000 کمانے کا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اور کوئی انسان 50,000 کماتا ہے، 25,000 کا خرچہ کرتا ہے اور 25,000 بچا کے رکھتا ہے کل کے لیے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، پڑھائی کے لیے، لکھائی کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے، کل کام آ سکتے ہیں، کوئی بیماری ہو جائے، کوئی مہمان آ جائے، شادی بیاہ کا موقع ہے تو اس میں پیسوں کی ضرورت ہے، تو وہ پہلے سے ہی سوچ کے چلتا ہے کہ میں 25,000 بھی بچاؤں گا یا 10,000 بھی بچاؤں گا تو آگے جا کے میرے بہت سارے پیسے بن جائیں گے، آگے کی پریشانی میری دور ہو جائے گی۔ تو یہ من آپ کو بنانا پڑے گا، یہ من آپ کو بنانا پڑے گا کہ مجھے کل کیا کرنا ہے، یہ نیت آپ کو باندھنا پڑے گی۔ اور آپ ایسے ہی کماتے رہے، ایسے ہی اٹھاتے رہے تو کبھی زندگی میں سدھار پیدا نہیں ہو سکتا۔ 10,000 کمانے والا اگر سوچ اچھی رکھتا ہے، 10,000 کماتا ہے، 3,000 ہر مہینے بچا کے رکھتا ہے، تو قسم خدا کی کبھی وہ پریشان نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے گھروں میں لڑائی جھگڑے فساد رہتا ہے۔ کیوں رہتا ہے؟ پیسے کی کمی ہوتی ہے، شوہر کماتا ہے لیکن پورا نہیں پڑتا ہے، تو پھر بیوی جھگڑا کرتی ہے، اس کو من مانتی، اس کے من کے حساب سے، اس کی طبیعت کے حساب سے اس کو کپڑے نہیں ملتے، اس کو پورا سنگار نہیں ملتا، تو پھر انہی باتوں کو لے کر کے گھر میں جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے مرد ایسے نکمے ہوتے ہیں کہ وہ کماتے ہیں 1,000 اور اٹھاتے ہیں 1,500، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں،
آپ مہینے میں 10,000 کمائیں لیکن اس میں سے 2,000 زیادہ بھی نہ کر سکے تو 2,000 ضرور بچا کے چلیں، کل آپ کے وہ پیسے کام آ جائیں گے۔ اب دیکھیے، میں نے بتایا تھا کہ ایک ایسا وظیفہ، ایسا عمل آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ اب سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ عمل کرنے کا وقت کون سا ہے۔ دیکھیے، صبح فجر کے بعد یہ عمل کرنا ہے آپ کو، جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ میرے بھائیو، عمل کا طریقہ یہ ہے کہ اول آخر درود ابراہیمی آپ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم یہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیم 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 21 مرتبہ پہلے پڑھیں اور 21 مرتبہ آخر میں پڑھیں۔ 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے چلتے ہیں۔ درود ابراہیم کون سا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیم ہے، سمجھے؟ یہ آپ کو 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار عمل کرنے جب بجائی پڑھیں گے آپ تو اس سے پہلے 21 بار یہ درود شریف پڑھنا ہے اور 21 بار آخر میں پڑھنا ہے۔ پھر 21 بار پڑھ لیا آپ نے، پھر کیا کرنا ہے؟ ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ یاسین شریف آپ کو 22 پارے سے لے کر 23 پارے میں یاسین شریف مل جائے گی، سمجھے؟ تو ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھنا ہے اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ الحمد شریف الحمد للہ رب العالمین یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ہے سورہ فاتحہ۔ تو ایک مرتبہ یاسین شریف اور 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پڑھیں گے آپ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ 21 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ 1125 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھنا ہے۔ اور یہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو پھر آخر میں 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور آٹے پر، نمک پر، پانی پر یا چینی پر دم کر دیں اور گھر کے سب لوگ ان چیزوں کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی بیماری بھی ختم ہو جائے گی، آپ کا دل پاک اور صاف ہو جائے گا، آپس میں پیار و محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ کیونکہ کچھ گھر ایسے بھی ہیں کہ جن میں پیسہ تو بہت ہے، اچھی بلڈنگ ہے، اچھا مکان ہے، بیل گاڑی بھی ہے، ٹریکٹر ٹرالی بھی ہے، سب چیز ہے، زمین جائیداد ہے، بہت سارا مال و اسباب ہے، بہت سارا سامان ہے، زیورات بھی بہت زیادہ ہے، لیکن سکون نہیں ہے، پیار و محبت نہیں ہے آپس میں، وہی جہالت، مارنا پیٹنا، کبھی بہن کو مار دیا، کبھی بیوی کو کوٹ دیا، یہ اس طرح کے کام، کبھی شوہر بیوی سے ناراض ہے اور کبھی بیوی شوہر سے ناراض ہے، کسی گھر میں بیوی کی پٹائی ہو رہی ہے اور کسی گھر میں شوہر کی پٹائی ہو رہی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی کی پٹائی ہو رہی ہے، کہیں الٹا بھی ہو جاتا ہے، کہیں شوہر پٹ رہا ہے بیوی سے، یعنی پٹنے کا مطلب یہ کہ برا بھلا کہہ رہی ہے بیوی، اس کو گالیاں بک رہی ہے، اس کو منحوس کہہ رہی ہے، جنگلی کہہ رہی ہے نا، حرامی کہہ رہی ہے، ایسی عورتیں ہیں۔
آپ دیکھ لیں, جائزہ لے لیں دنیا کا, تو پھر وہ پٹنا ہی ہے, وہ پٹنا ہی ہے. تو یہ چیز یعنی آپس میں نا اتفاقی اگر آپ کے گھر میں رہتی ہے, میاں بیوی میں ناراضی رہتی ہے, ہر وقت دل جدا رہتے ہیں, ماں باپوں میں کوئی آپ کی طرف سے محبت نہیں ہے, بھائی بھائی میں لڑائی, ماں باپوں میں لڑائی, آپس میں میاں بیوی میں آپس میں لڑائی, تو اگر آپ کے گھر میں یہ رنجشیں ہیں, یہ دقتیں ہیں, یہ پریشانیاں ہیں, یہ لڑائیاں ہیں, تو آپ اس عمل کو کریں اور آٹا, نمک, پانی یا چینی پر دم کر دیں اور سب لوگ ان چیزوں کو استعمال کریں. انشاءاللہ تعالی گھر کے اندر امن و سکون پیدا ہوگا, آپس میں پیار و محبت پیدا ہو جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے. میرے بھائیوں, آپ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں. ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کوئی ہمارا اسلامی بھائی, ہماری اسلامی بہن عمل کر لے, آپ کو بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو آج کیسی لگی. السلام علیکم.